الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آج کی اس بزم پر بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو باغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا، اے غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے پتے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئی، آنکھیں دھس گئی، قدم للکھرا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ اب بھی تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکی ہے، ہم انوار محمدی سے فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کی دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہو گئے، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کے گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گاڑی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں، مگر وہ یہ کہتی رہتی ہے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لختے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں،
ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے سن لیجئے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتلائیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے مصائب و آلام برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و ترک کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بہرکیف عقیل اور ان کے والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ